السلام علیکم۔ کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی، اور آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ آج ایک تو خاور مانیکا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مخصوص تشخیصوں سے متعلق کیس کی سماعت تھی جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ہم بات کریں گے کہ حکومت نے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی شہری کا فون جو ہے کال وہ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اوورال گفتگو کریں گے۔ پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر محکن، طارق عزیز، سفینہ خان اور عمر دراز گوندل۔ میں تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور قمر محکن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خاور مانیکا صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ کوئی اپنی صفائی دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ اس کے حوالے سے آئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو کسی بھی عالم دین نے اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو کون سی ایسی خلاف ورزی تھی جس کے حوالے سے وہ آج بات کر رہے تھے؟ کون سے احکامات تھے وہ؟ سب سے پہلے تو خاور مانیکا صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا اپنا ایک ویڈیو بیان ہے جو وہ کچھ عرصہ پہلے دے چکے ہیں کہ عمران خان کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں وہ دہرانا نہیں چاہتا خاور مانیکا صاحب کو، شاید وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا ابھی، لیکن آج وہ اپنی صفائی دینے ہی آئے تھے۔ بیسیکلی ان کے اوپر جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے نا، وہ اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان کی پوری جتنی بھی اسلامی تاریخ ہے، میرے خیال میں اتنا افسوسناک اور گھٹیا کیس آج تک نہیں بنایا گیا جتنا اس کیس کو اچھالا گیا، اور اس کے بعد خواتین کے معاملات اور مسائل کو لے کر جتنا اس کے اوپر بات کی گئی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس پر جتنی کم بات کی جائے وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک چیز جو خاور مانیکا صاحب بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے جو اس کیس کے اندر گواہ تھے مفتی سعید صاحب، وہ شاید ان کا بھی ایک بیان چلا دیتے۔ یہاں ہمارے قریب ہی ایک میلوڈی ہے، میلوڈی کے اندر وہ ایک جمعے کے خطبے کے دوران انہوں نے ایک بیان دیا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ اس بیان کے اوپر جب کمرہ عدالت کے اندر، لکیلی میں وہاں پر موجود تھا اڈیالہ جیل کے اندر جب یہ فیصلہ سنایا گیا اور مفتی سعید کا جب بیان ریکارڈ کیا گیا اور خاص طور پر جب اس کے اوپر جرا ہوئی تو میں وہاں پر موجود تھا۔ مفتی سعید صاحب کا اپنا بیان چلایا گیا وہاں پر، جس میں وہ خود اپنی زبان سے وہاں پر فرما رہے ہیں اس بیان کے اندر کہ عدت کا جو معاملہ ہے یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورت کہہ دے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے تو اس پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک ان کا بیان جب چلایا گیا اور پھر ان کے اوپر جرا کے درمیان جب پوچھا گیا کہ مفتی صاحب یہ آپ کا ہی بیان ہے، انہوں نے کہا جی میرا ہی بیان ہے۔ تو کہا کہ جو آپ گواہی دینے آئے ہیں وہ اور یہ بیان جو ہے یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جی جو میں نے آخری الفاظ بولے ہیں کہ بس اس پر بات ختم، تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پر میرا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اپنے گواہ جو ہیں اس وقت ایک کہکا بھی وہاں پر جو ہے عدالت کے اندر آیا کہ مفتی سعید صاحب اپنا ایک جمعے کے خطبے کے دوران ممبر پر بیٹھ کر ایک بیان دے رہے ہیں، اور پھر عدالت کے اندر نہ جانے کس پریشر میں، نہ جانے کس کے کہنے پر، نہ جانے کس کے ڈرانے پر وہ اس بیان سے بھی مکر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ والا بیان دے رہے ہیں جس کا فائدہ جا کر خاور مانیکا کو ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پھر جا کر اس وقت موجودہ جتنی بھی رجیم ہے ان کو ہوتا ہے، اور وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج وہ صفائی دینے آئے تھے ایک شو میں، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے شاید بات کی تھی کہ یہ جو کیس ہے جو اس کا پہلے والی اپیلوں پر فیصلہ آیا ہے، مجھے آئندہ جو مرکزی اپیلیں ہیں ان میں بھی فیصلہ اسی کے تناظر میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اپیلیں عمران خان اور بشرا بی بی کی ریجیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک آخری پریشر تھا شاید عدلیہ کے اوپر، جو کیس یہ چل رہا ہے جس عدالت میں اس کے اوپر، کہ جی اگر آپ نے فیصلہ جو ہے خلاف دیا تو پھر شاید اس میں کوئی گڑبڑ مزید بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک پریشر ٹیکٹکس تھی، اس کے علاوہ ان کی پریس کانفرنس کچھ نہیں تھی۔ اور دوسرا جو آج ان سے سوال ہوا ہے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں شاہد حقنواز صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے اور وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے وہاں پر قاصر تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈیجیٹل کر رہے ہیں جی بالکل یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ سوال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں طارق عزیز صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج پریس کانفرنس میں بہت سے سوال ہوئے، ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ کی اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی والدہ کے حق میں گواہی دے رہی ہیں، اور آپ خود بھی 4 سال خاموش رہے ہیں، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے پائے، کیوں ایسی صورتحال ہے؟ یہ خواتین کا معاملہ ایسا ہے، یہ طلاق کا، عدت کا،
یہ تو میڈیا پہ آنا نہیں چاہیے تھا، بدقسمی سے آ گیا ہے، کورٹ میں بھی چلا گیا، تو اب اس پہ بات بھی کرنی پڑے گی۔ کوئی یہ وہی جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی خاتون کو عدالت میں کھڑے ہو کے اسے پوچھا جائے کہ آپ کی عدت کب ختم ہوتی ہے، کب شروع ہوتی ہے، تو بڑا غیر اخلاقی تھا۔ اور خواجہ ملکہ صاحب کے بیانات پہلے بھی موجود ہیں، وہی جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو فرشتہ بھی پیش کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، نیک پاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی خواجہ ملکہ صاحب جو تھے بشرا بیگم کی نکاح کے بعد خان صاحب کے ساتھ عثمان بزدار گورنمنٹ میں اپنے ڈی پی او بھی لگواتے تھے، ڈی سی او بھی لگواتے تھے، آئی پی او بھی لگواتے تھے۔ تو یہ ایک متنازع شخصیت ہیں، انہوں نے صرف اٹھائے ہیں، ان کی مرضی سے طلاق ہوئی ہے، انہوں نے جو سوچ سمجھ کے پلان کر کے طلاق دی اور اس کے جو مقاصد تھے اس کے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے میکسیمم فائدے بھی اٹھائے۔ اب وہ جا کے کورٹ میں کریں تو یہ صرف پولیٹیسائز سارا معاملہ کرنے کا ہے، اور ان کے پیچھے کون ہے، وہ جو بھی ہے وہ یہ کوئی اخلاقی طور پہ خواجہ ملکہ صاحب کوئی اچھی جگہ اخلاقی طور پہ کوئی سٹینڈ نہیں کرے، اور نہ ہی ان کو سپورٹ کرنے والے۔ بالکل آپ نے اون چودھری صاحب کا وہاں پہ کیا کام ہے، ان کو سپورٹ دینے گئے تھے؟ ایک پریس کانفرنس خواجہ ملکہ صاحب کر رہے ہیں، اس میں اون چودھری صاحب کا کیا کام تھا؟ تو بالکل ایک سیاسی اس کو معاملہ بنا دی گیا، بدقسمی سے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خواجہ ملکہ خود بھی ایک متنازع شخصیت ہیں، انہوں نے بالکل، اور اب وہ اپنی بیٹیوں کو، اور یہ مزید اس کے اوپر خرابی کی ہے کہ اب بیٹیوں کو بھی بیان دلوا رہے ہیں، کبھی بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ اور یہ خواجہ ملکہ صاحب جو یہ پاکستان میں یہ شاید پہلے دفعہ ہوا ہوگا طلاق دینے کے بعد جو ہوتا ان کی منقوعہ جو ان کی تھیں وہ خان صاحب کی مسز بن گئی، عمرے پہ اکٹھا حج پہ بھی گئے، عمرے پہ گئے، وہاں پروٹوکول بھی نہیں جایا، تو بڑا انلکلی بدقسمی سے ایک بہت بڑا سانحہ بھی ہے، اور اس معاشرے کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان بھی ہے، اور میڈیا کے لیے بھی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو کیوں اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں ٹھیک ہے، ہم کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ یقینی طور پر اگر میڈیا اس کو اسکینڈلائز کرتا ہے یا اٹھاتا ہے تو یقیناً میڈیا پر ذمہ داری آتی ہے، لیکن خواجہ ملکہ صاحب پہلے وہ کیس کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر میڈیا کی اپنی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس پہ یقیناً بات بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ اس پہ بات کرنا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ سفینہ خان، آپ کیا سمجھتی ہیں اس پہ؟ اب جامعۃ الاسلامیہ بنوریہ ٹاؤن کا بھی ایک فتویٰ موجود ہے، علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ 39 دن عورت کی عدت ہے، یہ معاملات میرے خیال میں طے شدہ ہیں پہلے سے، مگر پھر بھی خاور ملکہ اس معاملے کو اٹھانے پر، اس کو بار بار الجھانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اعتزاز، تھینک یو۔ پہلی بات تو جو ہم کہہ رہے ہیں اوائڈ کیوں کریں؟ ایک شخص سر عام اپنی جو سابقہ بیوی ہیں ان کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، اور ہم یہ کہہ کے بیک فٹ پہ ہو جائیں کہ ایک شخص جو ہے ایک عورت کی عزت اچھال رہا ہے تو ہم سائلنٹ رہیں؟ نہیں، ہمیں بالکل کھل کے اپنی آواز، چاہے آپ اس کے حق میں ہیں یا خلاف ہے، اٹھانی چاہیے۔ یہ پاکستان کی سوسائٹی مورالی طور پہ کیا کولیپس ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہم اسلام کو تو بڑا پورٹری کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی طور پہ ہم اسلام کا مس یوز کرتے ہیں دوسرے پہ تہمت لگانے کے لیے، دوسرے کے اوپر مڈ سلگنگ کرنے کے لیے، دوسرے کی لائف میزریبل کرنے کے لیے۔ عمران خان سے آپ کو پولیٹیکلی بہت زیادہ اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اس کے سامنے پولیٹیکلی کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی باتوں پر آ کے اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش، اس کی مسز کو ملائن کرنے کی کوشش، ریلیجن کو انوالو کر کے کہ کہیں کسی کے دل میں اسلام سے اکارڈنگ کوئی سمپتی ہے تو وہ عمران خان سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ یہ بہت، میں کہتی ہوں کہ ایک پاکستان کی ہسٹری کا بہت ہی بھیانک اس وقت جو ہے یہ دور چل رہا ہے، جس میں سیاستدان ایسی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر مڈ سلگنگ کرنے کے لیے، جس میں ہمارے علماء بھی خاموش ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے، مجھے ویسے اس چیز کا اقرار کر لینے دیں کہ مجھے آج تک نہیں پتا تھا عدت ہوتی کیا ہے۔ اس ڈرامے کے تھرو مجھے بھی پتا چل گیا کہ عدت کہتے کس کو ہے، عدت کے کیا لاز ہیں جو ہماری کمیونٹی نے سو کالڈ بنا کے رکھے ہوئے، کیونکہ ہمارا اسلام کچھ اور کہتا ہے، اور یہ جو رنگ باز ہے جو اسلام کو یوز کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کیسے عدت کو پورٹری کیا ہوا ہے۔ کیا ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں لوگوں کی جو سابقہ بیویوں سے طلاق دلوا کر، ہمارے حاضر یا سابقہ جو پرائم منسٹر ہے یا ایم پی ایز، ایم این ایز یا منسٹرز ہیں، کیا کبھی ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دلوا کر کب ان سے عدت میں شادی کی تھی یا بعد میں کی تھی؟ تو عمران خان کا پولیٹیکلی مقابلہ کریں، آپ نہیں اس کو فیس کر رہے، لیکن ہمارے دین کا مس یوز مت کریں، عورتوں کو مذاق مت اڑائیں۔ عورت کا ہمیشہ سے ہی استعمال ہوتا آیا ہے، اور ابھی بھی عمران خان کو نیچے گرانے کے لیے صرف عورت کا استعمال ہو رہا ہے۔ عمران خان کے لیے جو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدان عمران خان کے مقابلے میں اس وقت جو کہتے ہیں پیونی، بہت ہی چھوٹے
बौने नजर आ रहे हैं, वो इमरान खान को गिराने के लिए दीन का इस्तेमाल करके, उनकी मिसेस का इस्तेमाल करके, और यही ये जो खावर मानिका, ये तो एक हिस्ट्री में एक इबरतनाक इस शख्स को ना तस्वुर किया जाना चाहिए कि एक शख्स ऐसा भी आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहले अपनी बीवी की पाकबाजी की कस्में खाता है, कुरान पर हल्फ देता है कि मेरी बीवी पाकबाज है, उसने इद्दत में निकाह नहीं किया, और अब वही शख्स पैसे की खातिर जो है दोबारा अपनी साबका बीवी पर तोहमत लगाता है और कहता है कि मेरी बीवी बदकिरदार है। ये है वो जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का नाम यूज करके ऐसे गंदे घिनौने चेहरे जो है इस्तेमाल होते हैं और सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें दीन ने नहीं कहा कि आप एक औरत को मलाइन करो। औरत जब कह रही है कि मैंने, और नहीं भी अगर वो कह रही, वो दैट्स हर चॉइस। क्या आपने कभी खावर मानिका को पूछा जो तुमने शादी की है वो उसके सिलसिले क्या तुमने तमाम इस्लामी शराइत पूरे किए हैं? क्या आपने पूछा उसे कि तुम्हारी बाकी खानदान की जो औरतें हैं उनके तमाम इस्लामी जो लवाजमात थे वो पूरे हुए हैं? पर नहीं, जो उनके ऊपर टीवी चैनल्स वाले, आप मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया क्या बाइकआउट नहीं कर सकता था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? क्या इनकी मजबूरियां थी? क्या ऐसे बड़ी इनको पैसा मिल रहा था जो मजबूर हो गए ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए? क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कौन सा था तूफान? कौन सी ऐसी ब्रेकिंग स्टोरी मिल रही थी हमारे मीडिया को? तो इसमें हमारे मीडिया भी इन्वॉल्व है, हमारी सहाफत भी गंदी जो है वो मकरू चेहरा नजर आ रहा है कि पैसे की खातिर आप पाकिस्तान के लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। मैं तो बस यही कहूंगी। ठीक है, मेरे ख्याल में यही सवाल उमर दराज आपके सामने रखता हूं कि आप क्या समझते हैं कि मीडिया को बायकॉट नहीं कर देना चाहिए था इसका? बल्कि सिर्फ मीडिया की, हम प्राइवेट मीडिया की बात नहीं करें, डिजिटल मीडिया भी मौजूद था, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं पीटीवी पे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई गई है, और उसकी क्या मजबूरी थी कि एक नेशनल चैनल पे जो ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए? जैसे सफीना सवाल उठा रही है, यही सवाल है बुनियादी तौर पर, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर जी, पीटीवी पहले भी कोई ऐसा मौका छोड़ता हो, कोई ऐसी चीज उसने छोड़ी हो, ज़ाहिर अवामी दिलचस्पी होगी, लोगों को ख़वातीन के मखसूस अयाम से मुतल्लिक जो है वो ज्यादा दिलचस्पी शायद होगी। जो टीवी स्क्रीन के ऊपर ये दिखा रहे हैं, बेहूदगी, बेशर्मी, बेलिहाजी की हद होती है। यानी मैं एक देहाती किस्म का आदमी हूँ, और देहात में होता है, आपने सुना होगा, खानदानी दुश्मनियां चलती हैं, लोग कत्ल गारत करी का पुराना जो सिलसिला होता है, उसमें भी कुछ चीजें तय होती हैं। उसमें भी चीजें ये होती हैं कि बच्चों के ऊपर हमला नहीं होता, खवातीन पे हमला नहीं होता, बुजुर्गों पे हमला नहीं होता। हम किस कमजरफी का सामना कर रहे हैं इस माशरे के अंदर कि आप खवातीन को अपनी जब लड़ाइयां नहीं लड़ पा रहे, जब आप शिकस्त खोरदा हैं, जब आप मुकाबला एक फरीक का नहीं कर पा रहे, तो आप खवातीन को मुकाबले में लेके आ गए हैं। देखिए, ये हजारों सालों के ऊपर जो मुश्तमिल हमारी शरीयत के कवानीन है, जो उसूल है, औरत की गवाही को उसके अंदर जो है वो फौकियत दी गई है। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन ये केस आपको क्या लगता है कि ये क्यों बनाया गया था? इसका मकसद क्या था? गंद उछालना था। अगर आपको याद हो, इलेक्शन से चंद रोज पहले इवन जब वो आर्गुमेंट्स हो रहे थे वहां पे अडियाला जेल के अंदर, वो ऑडियो भी लीक की गई थी। वो किसने की मुझे तो नहीं पता। ये सारी की सारी गंद उछालना है। ये कीचड़ में वो कुछ पत्थर फेंकी जा रहे हैं, लेकिन अंदाजा ये नहीं है अपने कपड़े जो है वो गंदे कर रहे हैं, उसके ऊपर उसकी छींटे आ रही हैं। ये पूछा जाना चाहिए गवर्नमेंट से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से कि हुजूर, ये पाकिस्तान टेलीविजन आपको पैसे कमा के नहीं देता, ये मेरे बिजली के बिल में से टैक्स जाता है, या मैं जो वैसे टैक्स पे करता हूं जो मेरी सैलरी में से कट के आपके पास जाता है, ये उससे पीटीवी चलता है। तो ये गन दिखाने के लिए आपने पीटीवी रखा हुआ है। अब पीटीवी के ऊपर ऑपोजिशन को नहीं दिखा सकते। वो कौमी असेंबली में तकरीर करते हैं, आप उनको म्यूट कर देते हैं, उनको सेंसर कर देते हैं या उनको ब्लैकआउट कर देते हैं। और इस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को तो आप नहीं दिखा सकते पीटीवी के ऊपर, क्या टीवी के ऊपर नहीं दिखा सकते। आप सवाल कर रहे थे बायकॉट का, आप दिखाएं इस मुल्क की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जीतने वाला जिस शख्स जिसको वोट पड़ा उसका नाम ले, नाम नहीं ले सकते जी साबिक वज़ीर आज़म का, हम नहीं चला सकते, ये सबको पता है। ठीक है, अब ऐसे में ये सारी बेहूदगी जो गंद किया जा रहा है, ये हम अपने मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ये कह रहा हूँ, हम अपने मुआशरे के मुंह के ऊपर कालिक बन रहे हैं। हम सुनते आए जी, बेनजीर साहिबा के खिलाफ वो कैंपेन होती रही। हम सुनते आए हैं कि एक ऐसा मौका भी आया, वो हकायक मौजूद है, जब बिलावल की पैदाइश होने वाली थी तो इलेक्शन कैंपेन इस तरह से मैनेज की गई कि बीवी को मुश्किलात हुई इलेक्शन कैंपेन करने में। एक गंद हमने देखा है। हमारा ख्याल तक हम आगे बढ़ जाएंगे, अब मौसरा थोड़ा मैच्योर हो गया है, लेकिन पता नहीं वो कौन से जहन है, वो कौन से फैसला करने वाले लोग हैं जिन्होंने केस बनाया या अभी तक वही खड़े हैं। ठीक है, वो इसमें से गंद में से क्या निकाल सकते हैं? गंद में से गंद ही निकाल सकते हैं, और वो गंद निकल रहा है।
निकल रहा है। अच्छा, इसी पे कमर बेकन साहब यही सवाल आपसे भी है कि ओवरऑल मीडिया के हवाले से जो है उसे बाइकआउट करना चाहिए था या नहीं इस मामले को लेकर। गो के उसमें ज़ाहिर है एक बात तो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है एक बंदा और वो मीडिया को बुलाता है, तो ज़ाहिर है फिर रिपोर्टर्स की एक जिम्मेदारी होती है पेशा वराना कि वो उसको कवर करते हैं। पीटीवी के हवाले से भी आप भी बता दीजिएगा कि हुकूमत एक जानिब कहती है कि जनाब हम तो इसके पीछे नहीं खड़े, हम इससे मुबर्रा हैं, वो खुद खबर बनेका साहब जो है वो ये केस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानब नेशनल चैनल पे जो हुकूमत की ज़ाहिर डोमेन में उनके इख्तियार में आता है, उस पर इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई जाती हैं और आप इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वहाँ से गायब भी हो जाती हैं, दिखाई नहीं जाती। अब नगी साहब, आपको लगता है शहबाज शरीफ या इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास कोई इख्तियारात मौजूद हैं? अगर कोई ये समझता है तो मेरे ख्याल में वो बहुत ही कम इल्म है। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि इस वक्त अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती वाडा साहब जैसी या मुस्तफ़ा कमाल जैसी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी होती, जैसे कि उन्होंने पहले भी लिया। जब अदालत की तौहीन हुई तो नोटिस लिया गया। लेकिन मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि एक औरत की तौहीन हो रही है और कितने महीनों से बार बार हो रही है, इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब नहीं पूछेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करवाई, किसके कहने पर हुई, और क्या ये औरत के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है इस वक्त, ये सोचने वाली बात है। अदालत के ऊपर बात होती है तो काजी फायज ईसा साहब ये पूछते हैं कि कितने मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और फी मिनट कितना चार्ज करते हैं टीवी मालिकान या टीवी चैनल्स। तो पूछा जाता है एक एक रिपोर्टर को वहां पर बुलाकर कि आपका टीवी चैनल कितने पैसे लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने का, आपका टीवी कितने पैसे लेता है ऐड चलाने का, और वहां पर बड़े बड़े टीवी आके बताते भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर मुआशरे में इखलाकी इक़दार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और वहाँ पर किसी किस्म की कोई अदालत नहीं पूछ रही कि भाई ये आप आज़ादी के नाम पर क्या चीज़ें बेच रहे हैं, क्या चीज़ें चला रहे हैं। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न जो कहता है कि हम इखलाकियात से भरपूर कंटेंट देते हैं, उनका एक नारा रहा है अभी तक, और वो टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न जो हर गांव देहात में चलाया जा रहा है, वहाँ पर क्या चीज़ पेश की जा रही है, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। दूसरा एक नुक्ता जो खबर मानिका साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखा कि एक तो आप ये इतना घटिया गलीज केस बना रहे हैं 6 साल के बाद, और इतना अरसा चुप रहने के बाद आप इस मामले के ऊपर अब क्यों बोल रहे हैं। फिर वो मुआशरे के अंदर छोटे मोटे होने वाले वाक़यात को इस वाक़े के साथ जोड़कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस वाक़े की वजह से मुआशरे के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। भाई आप अगर इस पर थोड़ी सी तहकीक कर लेते और आप अपने ही गवाह से शरई मसला पूछ लेते तो मुफ्ती सईद साहब ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता देते कि ये इंतहाई घटिया और भद्दा और गलीज तरीन केसेस से दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे कि उमर भाई ने अभी कहा है कि इनको गन में कूदने का शौक है, अब अपनी मर्जी से कूद रहे हैं या इनको उठा उठा के बार बार फेंका जा रहा है, ये तो इनको वाजे करना चाहिए। हो सकता है अगले 2-4 साल में ये बातें भी मजीद मंजर आम पर आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसी पे तारिक अजीज साहब, ज़ाहिर उनकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं ना तो वो उनके हक में गवाही दे रहे हैं ना फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा है, लेकिन ओन चौधरी साहब का आपने भी जिक्र किया वो उनके हमरा वहाँ पर मौजूद थे। तो इस वक्त आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? ये कहाँ से, ज़ाहिर है कुछ इशारे आपने पहले भी दिए हैं कि ये कहाँ से जो है वो तारे हिलाई जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके ओवरऑल सोसाइटी पर और जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं पोलिटिकल, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? बिल्कुल जी, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या अच्छा कोई तासुर जा सकता है। किसी भी मुहज़्ज़म सोसाइटी में ऐसा कोई केस डिस्कस हो सकता है, टीवी पे टॉक शो हो सकता है। एक कोई भी बंदा अपनी साबका अहलिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई पहले उसकी पाक दामनी की भी कस्में उन्होंने दी, खान साहब की भी दी, अब उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो उनका एजेंडा है, मनिका साहब का एजेंडा है, जो कि ये बहुत ही गलत है। अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना, बच्चों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब करना। आप खावर मलिका साहब हों या बुशरा बेगम को, उनके साहब के बच्चे हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, उनका अपना इन लॉज हैं, ससुराल हैं, बच्चे हैं। तो इसका बल्कि इसको डिस्कस जितना करें तो कोई इसमें अच्छाई का पहलू किसी सूरत नहीं निकलता किसी के लिए। इसको अगर खावर मलिका साहब खुद हैं, उनके पीछे कोई है, तो इससे कोई अच्छाई का पहलू, कोई बसवा चीज़ कोई सोसाइटी के ऊपर अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, पीछे वो ओन चौधरी साहब क्या कर रहे हैं वैसे आप जानते हैं? नहीं, मैं तो ओन चौधरी साहब से अगर मुलाकात हो तो मैं उनसे पूछ लूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उनका कोई काम नहीं है। और फिर ओन चौधरी साहब की जो उनकी वजह शोहरत है, जो खान साहब के साथ उनकी खुबत थी, तो वो भी एक बिल्कुल सबके सामने है। तो ओन चौधरी साहब बहुत पीछे जाए तो बुशरा बेगम साहब से पहली मुलाकात भी ओन चौधरी ने ही खान साहब से कराई थी। तो वो इतना उनके नज़दीक का बंदा था, पे बेगम साहबा के, बुशरा बेगम के बहुत क्लोज था, पे खान साहब के बहुत क्लोज था, पे JKT के
جہانگیر خان صاحب کے بڑا کلوز تھا تو آپ ان کی ٹکٹ پہ استحکام پارٹی پہ آ گیا. تو بہرحال ان کی جو وجہ شہرت ہے یا ان کے جو تعلقات ہیں یا جو ان کا جو متعلق ان کا تاثر ہے وہ سب کو پتہ ہے, اس میں مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اخلاقی طور پہ ان کا کیا بنتا ہے؟ اگر خواجہ ملیکہ صاحب کو اپنا موقف عدالت میں لے جاتے ہیں یا میڈیا میں لے جاتے ہیں تو ان کا کوئی وہاں توق نہیں بنتا تھا ان کے موجودگی کا. تو اس سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے, کوئی اس کے کوئی مقاصد ہیں. اس کے پیچھے پولیٹیکل مقاصد ہو سکتے ہیں. اون چودھری صاحب کی موجودگی یہ پتہ یقیناً اسی پہ ہی جو ہے وہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوا, اور بذات خود اس کیس کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جیسے ہم نے ڈسکشن کی ہے. مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس کے متعلق. آج جو ہے سماعت ہوئی اور اس میں ریمارکس بھی آئے, دلائل بھی دیے گئے ہیں, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا, اور ابھی تک حتمی طور پر نہیں بتایا گیا کب وہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. میں قمر بیگم صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج ظاہر فیصلہ تو محفوظ کیا گیا, مگر سماعت کے حوالے سے بتائیے گا کہ سماعت میں کیا کچھ سامنے آتا رہا اور کیا نظر آ رہا ہے اس کیس کا ممکنہ طور پر کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. جی, یہ بڑا اہمیت کا حامل کیس ہے. اس سے پولیٹیکل سنیریو بہت تبدیل ہوگا آگے آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ اس کے بعد اگر یہ جو اس وقت سنیریو موجود ہے سماعت کے حوال کی طرف آنے سے پہلے کہ اگر یہ سیٹیں حکومتی اتحاد کو دی جاتی ہیں تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہوگی اور کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتے ہیں, اور اگر یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی جاتی ہیں تو یاد رکھیے گا سنی اتحاد کونسل لفظ میں استعمال نہیں کر رہا, میں لفظ تحریک انصاف استعمال کر رہا ہوں, اور اس میں پھر تحریک انصاف ایز اے پارٹی ریسٹور ہو جائے گی اگر یہ کمپلیٹ جسٹس کی طرف آتا ہے. اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آرٹیکل 187 کی جو بات ہوئی ہے کمپلیٹ جسٹس کیے بغیر الیکشن کمیشن کی وہ غلطی جو انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کرنے میں کی تھی, بلے کے فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے, اس کو جب تک انڈو نہیں کیا جائے گا, ریکٹیفائی نہیں کیا جائے گا, یہ تحریک انصاف کے پاس سیٹیں نہیں واپس جائیں گی اور نہ ہی حقدار کو مل پائیں گی. ظاہر اگر کسی اور کو دی جاتی ہیں تو اس مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے اس وقت باقی لوگ اس وقت بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہمارے حصے میں آ جائے. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب, یہاں میں ذکر کروں گا, تحریک انصاف کے لوگ ان کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ان کے وکیل نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے سے متفق ہیں جس میں اس نے تحریک انصاف کی ساری سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں باقی جماعتوں میں تقسیم کی ہے. تو میرے خیال میں ان کو بھی اپنی پالیسی ریوائز کرنی چاہیے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہے وہ کن گراؤنڈز پر بننے جا رہا ہے. مزید اس کی سماعت کا احوال کچھ یوں تھا کہ سب سے پہلے فیصل صدیقی صاحب نے اپنے کنکلوڈنگ جو دلائل تھے وہ دیے, اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیے. فیصل صدیقی صاحب کے جو دلائل تھے ان سے میں ذاتی طور بھی کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوں, اور نہ ہی ان سے ہمیں ججز مطمئن نظر آئے کہ یہ سیٹیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل کو دی جا سکتی ہیں. اس میں یہ پھر امکان اس وقت انتہائی کم ہو جاتا ہے, نہ ہونے کے برابر, کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں ملیں. لیکن اب دوسری طرف آ جاتے ہیں جو تحریک انصاف اور کمل شوذب کی طرف سے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے اپنے بڑے زبردست دلائل دیے. قانونی نکات جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سننا چاہتے تھے الیکشن کمیشن کی غلطی کے معاملے میں, وہ سارے سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے سامنے رکھے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت مجھے سپریم کورٹ کا یہ 13 رکنی بینچ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے. ایک وہ حصہ ہے اور یہ وہ بڑا حصہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو یہ سیٹیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی, لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ سیٹیں جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے اس کو بھی کسی قانونی اور آئینی طریقے کے مطابق نہیں دی جا سکتی. دوسرا ایک بڑا حصہ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس کے تحت حل کیا جائے, اور یہ جو حکومت کے علاوہ بلکہ تحریک انصاف کے حق میں سیٹیں آتی ہیں تو حقدار وہ بنتا ہے اس کو دیا جائے. اور ایک اور بھی تیسرا جو اس میں مجھے نظر آتا ہے تقسیم میں کچھ ججز یہ بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا جائے, یعنی الیکشن کمیشن نے جو سیٹیں حکومت کو دے دی تھیں اور پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تو سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو برقرار رکھے اور یہ سیٹیں جو ہے وہ حکومتی اتحاد کو دے دے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے جو اس وقت طاقتور حلقے ہیں جن کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے وہاں پر یہ بات ضرور کروں گا میں کہ شاید فیصلے میں کوئی ایک ایسا ابہام چھوڑا جائے
کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کو بھی نہ دی جائیں اور حکومتی اتحاد کے پاس بھی نہ جائیں، لیکن ایسا ابہام چھوڑا جائے، ایمبیگوٹی رکھی جائے فیصلے کے اندر کہ حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم بھی کر سکے، اور اس کے بعد جب وہ چیلنج ہو تو یہی سپریم کورٹ پھر اس کو ویلیڈیٹ بھی کر دے اور کہے کہ کیونکہ ایوان اب موجود ہی اتنی تعداد ہے تو اس لیے مجبوری ہے آئینی ترمیم کرنا۔ تو میرے خیال میں جو ہاؤس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا اس کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور کوئی ایسا درمیانی سا بیچ کا راستہ ہومیوپیتھک سا نکالنے کی کوشش کی جائے گی کہ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کا کوئی جواز جو ہے وہ میسر آ جائے۔ اچھا طارق عزیز صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، آج وکیل فیصل صدیقی نے جو دلائل دیے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے جو موقف ہے اس میں کتنا تضاد جو ہے وہ واضح ہوا اور اس کا فیصلے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی، الیکشن کمیشن کے جو دلائل تھے وہ اپنی جگہ پہ بڑے کمزور بھی دلائل ہیں اور ابہام بھی موجود ہے، اور یہ کہ ایسا فیصلہ آنے والا ہے جیسے انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہ مجھے جو پتہ لگ رہا ہے جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں کسی صورت نہیں دی جائیں گی، یہ مجھے بظاہر اچھا اب اچھا یہ خبر ہے یا آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے، میں خبر تو نہیں کہہ سکتا، خبر میں دے دوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی کو تو سیٹیں ملنے نہیں لگیں، ان کے ان کو ایک لیگل گراؤنڈ بھی موجود ہے، وہ سنی اتحاد کونسل پارٹی نہیں تھی، ان کی جو پارٹی کے سربراہ حامد رضا صاحب وہ خود بھی پارٹی کے الیکشن پہ نشان پہ نہیں لڑے، اور ان کی جماعت اس طرح سے الیکشن کے طور پہ رجسٹرڈ بھی نہیں تھی پارلیمانی پارٹی کے طور پر۔ اینی ہاؤ اب باقی سیٹیں جانی کہاں پہ ہیں، یا تو وہ حکومت کو دی جائیں گی، اگر حکومت کو دی جاتی ہیں تو ان کے بعد 2/3 میجارٹی آ جاتی ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ شاید 2/3 میجارٹی حکومت کی ضرورت بھی ہے کہ وہ بھی کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کے لیے قانون سازی کے لیے ان کو 2/3 میجارٹی چاہیے، یا پھر وہی ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا ابہام رکھا جائے گا، اور اس کا فائدہ دونوں صورتوں میں بینیفیشری جو ہے حکومتی اتحاد ہوگا، پی ٹی آئی نقصان میں ہی ہوگی، اس کو یہ سیٹیں ملنے والی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی پر اب آپ کیا سمجھتی ہیں سبینہ خان کے 2018 کا آج سماعت کے دوران جو ہے الیکشن 2018 کا ذکر کیا آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جس پر جسٹس سمیرانہ نے کہا کہ اگر ماضی میں کچھ غلط ہوا تو کیا آج بھی غلط ہونا چاہیے، تو ایک جج دوسرے کے ریمارکس کو پھر کاؤنٹر بھی کر رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاضی صاحب ظاہر ہے جب اوورآل باقی کیسز کی بات ہوتی ہے تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کی حدود تک رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اور ان کے ریمارکس میں لیکن بعض دفعہ ایسی صورتحال میں دکھائی دیتی ہے، تو یہ جو رویہ ہے اس کیس پر کتنے اثرات مرتب کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اعتزاز، پہلے تو ہماری پی ٹی آئی کو لا لا لینڈ سے باہر آ جانا چاہیے، جو وہ خوش فہمیاں پیدا کر رہے ہیں اپنے لوگوں میں کہ شاید یہ سیٹیں ان کو مل جائیں گی، یا ایک جج جب کوئی ان کے حق میں کوئی ایک لائن بول دیتا ہے تو وہ ان کے بارے نیارے چلے جاتے ہیں، یا وہ کسی ایک وکیل کے کچھ ڈائلاگ سے اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کیا کیا دلائل دیے۔ دیکھیں ہونا کچھ نہیں ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے، ہونا وہی ہے جو اوپر والے نے چاہنا ہے، اور یہ اوپر والے سے مراد رب تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، جو ہمارے زمین کے اوپر پاورفل لوگ ہیں۔ یہ سنی اتحاد لیگلی طور پر اگر میں دیکھوں تو وہ بالکل بھی ان کو سیٹ نہیں جا سکتی ہیں، جیسے کہ ہمارے پینلسٹ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب رہی بات کہ وہ گورنمنٹ کو ہی جانی ہے، لیکن گورنمنٹ کو جب جائیں گی تو اس میں ابہام رکھا جائے گا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب عدالتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تحت یا طاقتور لوگوں کے کہنے پر جب کسی کو پنش کرتی ہیں تو ان فیصلوں میں ابہام رکھے جاتے ہیں، تاکہ وقت آنے پر کوئی دوسرا جج آ کر ان فیصلوں کو انڈو کر سکے۔ تو یہ فیوچر میں تو دوبارہ انڈو ہوں گے یہ فیصلے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فی الحال ابھی تک یہ ہمارے جو ججز، ایک جج کچھ بول دیتا ہے دوسرا جج کچھ بول دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا۔ تو یہ ایک گیم چل رہی ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی۔ پی ٹی آئی کو اس پورے رزلٹ سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی فائدہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں گورنمنٹ کو ہوگا، اور پاکستان کے اندر ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی جس کا ہمارے طاقتور حلقوں کو فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ کٹ پتلیاں کون بن رہے ہیں؟ ہمارے یہی سیاستدان۔ میں پھر بار بار کہتی ہوں کہ یہ سیاستدان چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں اتنا دم خم نہیں ہے، یہ خود اپنی مرضی سے اپنی طاقت اپنے اقتدار کے لیے کٹ پتلیاں بنتے ہیں، لہٰذا یہی کٹ پتلیاں ہیں جن کو عوام کو پنش کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری عوام بٹی ہوئی ہے، پولیٹیکلی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، تو وہ ہمارے طاقتور کا مقابلہ کرنے کی حیثیت رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سیاستدان بار بار بکتے رہیں گے اور بار بار کمپرومائز ہوتے رہیں گے۔
ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ عمر دراز ہم نے دیکھا اس کیس کے دوران بھی ریمارکس کے اندر مختلف ججز کے درمیان اختلاف رائے بھی رہا, ریمارکس بھی آئے, ایک دوسرے سے اختلاف بھی رہا ہے, اور عام طور پر یہ کیسز میں خیر ریمارکس کی شکل میں رہتا بھی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ظاہر ہے فیصلہ محفوظ ہوا ہے, کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہے, لیکن ممکنہ تناسب کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, جو ریمارکس کا اختلاف ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم وہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں یا ہمیں وہ جو امپریشن آ رہا ہوتا ہے ان کے ریمارکس سے آ رہا ہوتا ہے یا ان کے سوالوں سے آ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے کیس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے یا انہوں نے مختلف ڈائمینشنز ڈسکس کرنی ہوتی ہے. تناسب کیا ہوتا ہے میرے لیے امپورٹنٹ وہ نہیں ہوگا. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ یہ کیس جو ہے پاکستان کی جو سیاست کا مستقبل ہے, اس موجودہ سیاست کی بات نہیں کر رہا, اوور آل وہ طے کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر چور دروازے رکھے جاتے ہیں اور چور دروازوں کے ذریعے پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا اس کو کمزور کیا جاتا ہے یا اس کو قابو کیا جاتا ہے. وہ کبھی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں ہوتی ہے کہ تعیاد کر دیں کسی وزیر اعظم کو, کبھی کسی اور صورت میں ہوتی ہے, کبھی ایبڈو کی صورت میں ہوتی ہے, تو ہم وہ دروازے بند کرتے رہتے ہیں. تو وہ روز کوئی نہ کوئی نیا دروازہ کھلتا ہے. اب سپریم کورٹ نے جو 13 جنوری کا فیصلہ دیا ہے, بدقسمتی سے وہ ایک اس قسم کا دروازہ ہے جو آئندہ ہر سیاسی جماعت کے خلاف استعمال ہوگا ریگولیرٹی کی بنیاد کے اوپر کہ جی آپ کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو چونکہ آپ کے پسندیدہ نہیں ہے تو آپ کو الیکشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں. میرے خیال سے اس ساری صورتحال کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سپریم کورٹ کا یہ فل کورٹ جو ہے, جو ظاہر ہے ایک اجتماعی دانش کا اظہار کرے گا. میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ بالکل جو غلطی الیکشن کمیشن نے کی ہے, کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ قائل دکھائی دیتی ہے کیونکہ فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے. اب سپریم کورٹ نے صرف یہ طے کرنا ہے کہ وہ جو غلط فیصلے کی تشریح ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. کیا اس کی سزا تحریک انصاف کو ملنی چاہیے جو فیصل صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری آنکھیں چھیننے والی ہماری بہنائی والا جو معاملہ تھا, یا پھر یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی پڑنا چاہیے کہ جناب آپ کی غلطی ہے, سیاسی جماعت کو کیوں یہ آرٹیکل 17 کے گرد پورے کا پورا فیصلہ گھومے گا کہ آپ جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اطہر منیرا صاحب نے بات کی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے, یہ عوام کے بنیادی حق کا معاملہ ہے. عوام کے بنیادی حق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے تھے, کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے کہ اسی طرح سے کیا ہے. اگر سپریم کورٹ نے اس کے سامنے کوئی بند نہ باندھا, کوئی راستہ نہ بند کیا, اس چیز کو یہاں پہ فل سٹاپ نہ لگایا, تو میرے خیال سے یہ تماشا آئندہ لگا کرے گا اور شاید ایک اور 10, 15, 20 سال یہ تماشا لگے. پھر اسی طرح سے جیسے پاکستان کی عدالتوں کو کئی سال لگ گئے نظریہ ضرورت کو دفن کرنے میں, یہ بتانے میں کہ وہ غلط تھا, اور پھر مشرف کی ایمرجنسی کے وقت آپ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا افتخار جوہری صاحب کی کورٹ نے. پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے کئی سال کے بعد آپ کی سپریم کورٹ کو خیال آیا کہ ہمارے سے پہلے والے جو ججز تھے انہوں نے بڑا غلط کیا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے 20, 25, 30, 50 سال کے بعد کوئی اور بینچ بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ دے رہا ہو. اسی بینچ کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ دینی چاہیے, ارسپیکٹو آف کہ وہ کس کو فائدہ دے رہا ہے, کس کو نقصان دے رہا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے. یہ ججز بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یہ جب ٹیکنیکلٹیز پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہی آرگومنٹ جو کمپلیٹ جسٹس والا ہے سپریم کورٹ کو وہی کرنا چاہیے. اچھا, اسی پہ قمر بیگم صاحب, آج معزز جج نے یہ بھی ریمارکس دیے ایک اسی دوران کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹی بن رہا, پھر وہ غلط تشریح والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے, تو یقینی طور پر پھر دیگر ججز کو بھی یہ لگ رہا ہوگا, جیسے ابھی عمر دراز نے کہا کہ ججز جو ہے وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ایک ایک نقطے سے وہ بات کی تہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اچھا ڈیسیژن ایسا آنا چاہیے جو کہ لینڈ مارک ڈیسیژن ہو, یہ ہماری خواہش تو ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا لینڈ مارک ڈیسیژن جو ہے وہ آ سکتا ہے جو موجودہ ہمیں رویہ دکھائی دے رہے ہیں, یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریمارکس مختلف ہو سکتے ہیں اور ڈیسیژن بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے, یا ورڈکٹ کی ہم بات کریں؟ بالکل یہ ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ججز کے ریمارکس اور عدالت کے اندر ہونے والی باتوں کے اوپر یا سوالات کے اوپر جانا نہیں چاہیے. بہت کم سوالات اور ریمارکس ایسے ہوتے ہیں جو ججمنٹ کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. اس کا اندازہ عدالت کے اندر بیٹھ کر ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ ججز کا مائنڈ کیا ہے, وہ کویسچن کس طرح کے کر رہے ہیں اور کس طرح کی کلیئرٹی وہ وکلاء سے مانگ رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ججمنٹ ہو سکتا ہے اس کے بالکل برعکس آئے. یہ ہم نے ماضی میں بہت دفعہ اس چیز کے اوپر دیکھا ہے. لیکن ماضی میں یہ بھی چیز ہوتی تھی کہ لوگ بینچ بنانے کے بعد اندازہ لگاتے تھے کہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا اور کس کے خلاف.
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے بینچ بنتا ہے یا درخواست ایون دائر ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی درخواست دائر کرنے والا کون ہے اور اس کا آگے رسپونڈنٹ کون ہے، تو پھر یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھائی کس کے حق میں فیصلہ آئے گا اور کس کے حق میں نہیں، یعنی کہ بینچ بننے سے بھی پہلے۔ یہاں پر عمر دراز بھائی بات کر رہے تھے، اس میں مجھے ایک بات یاد آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پورے 13 رکنی بینچ کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں کہ ان کے بلے والے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، اس پر قاضی صاحب متفق ہیں، لیکن قاضی صاحب اس پر بھی متفق ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو درست کریں، کیونکہ آپ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ قدم اٹھایا ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میرے خیال میں اپنی رضامندی جو ہے وہ ضرور دکھانی چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو فیصلے کی بات ہو رہی ہے نا کہ فیصلہ کیسے آئے گا، کیسے نہیں آئے گا، کس تناسب سے آئے گا، کس تناسب سے آئے گا، تو تناسب اس کا جو قاضی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بہت قریبی ذرائع یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ 8-5 سے سنی اتحاد کونسل کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ تو اگر ہم اس بات کو صحیح مان لیں جو کہ کافی کریڈیبل اور قریبی سورسز ہیں تو میرے خیال میں بڑی واضح ہو جاتی ہے ساری کی ساری باتیں، اور پھر کوئی بھی ریمارکس اور سوالات میرے خیال میں زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ اور دوسرا، اگر سپریم کورٹ یہ مخصوص نشستیں حکومت کو دے دے گی تو میرے خیال میں کم تنقید ہوگی، کم ہزیمت ہوگی، اور اگر نہیں دے گی اس کے باوجود حکومت کو آئینی ترمیم کا کوئی طریقہ کار میسر آ جاتا ہے تو اس میں میرے خیال میں حکومت اور سپریم کورٹ کو اس سے بھی زیادہ تنقید اور سبکی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ آئندہ کا جو سیاسی صورتحال ہے، یہ کیس یا اس کا فیصلہ جو ہے جو کہ محفوظ کیا گیا ہے وہ آئندہ کی شکل بھی طے کرے گا، کیا خد و خال ہوں گے آئندہ کی سیاست کے، اور بالخصوص آئندہ ہماری جو پارلیمانی سیاست ہے بالخصوص اس کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات جو ہے وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، میں طارق عزیز صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، میں اگر آپ کی کال سننا چاہوں یا آپ کی کال ٹریس کرنا چاہوں یا آپ کی فیملی سے بات ہو رہی ہے اور وہ میں ریکارڈ کر لوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مورلی صحیح بات ہوگی آپ کی پرائیویسی میں جو ہے میں مداخلت کروں؟ یہ ایک فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا گیا ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا گیا۔ میں اپنا خیال ہے میرے سوال سے جواب جی میں آپ نہیں بالکل مناسب نہیں ہوگا اگر میں اپنی فیملی سے بات کر رہا ہوں یا میں اپنے بچوں سے یا میں اپنے کسی پرائیویٹ دوست سے بات کر رہا ہوں تو بالکل یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے اور کسی مہذب معاشرے میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ جو آج ایک نوٹیفیکیشن کا فیصلہ کیا گیا، جو فیصلہ کیا گیا، آپس کی بات ہے، پھر فون تو پہلے ٹیپ ہوتے تھے۔ میں تو اس کو یوں کہتا ہوں کہ پہلے نکاح کے بغیر کام چل رہا تھا، اب نکاح ہو گیا تو اچھا ہو گیا۔ یہ کام تو پہلے بھی یہی تھا، تو اب ایک قانون بن گیا، پتہ ہے اناؤنس ہو گیا تو اچھی بات ہے۔ تو پہلے کون سے فون ٹیپ نہیں ہوتے تھے، کس حکومت میں نہیں ہوتے تھے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو۔ خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یار میرے فون بھی ٹیپ کیے جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو یہ شکایت ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی یہ شکایت تھی۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اب اس کو قانون بنا دیا گیا ہے، نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، کل اسمبلی سے بھی ہو جائے گا، کیبنٹ میٹنگ سے بھی ہو جائے گا، تو اچھا میں کہتا ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک غلط کام تھا تو اس کو اچھے انداز میں اب غلط کام ہوگا۔ نہیں، سابق وزرائے اعظم کو جو ہے وہ پہلے شکایتیں تھیں اور اب حالیہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے نا۔ دیکھیں شکایت تو مطلب ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے صحیح نہیں سمجھی جا رہی تھی۔ میں سفینہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فون ٹیپنگ کے حوالے سے، کال ٹریس کرنے کے حوالے سے کسی بھی عام شہری کی جو ہے وہ کال سن سکتے ہیں، اس کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے نا آج، اس کو ایک لیگل کور مل گیا ہے انٹر سروس انٹیلیجنس کو کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا حکومت نے یہ صحیح فیصلہ کیا یا اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے؟ اعتزاز، بات تو اگر آپ کہیں کہ حکومت نے یس انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑ ماری ہے، لیگلائز ہو گیا، جن کی یہ ماضی میں شکایتیں لگاتے رہے ہیں، میاں صاحب شکایتیں لگاتے رہے ہیں، شہباز شریف، مریم نواز کا ایک بیان آن ریکارڈ ہے۔ اور دوسری طرف یہی سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ کریں ٹیپ آپ۔ ویسے اگر آپ میرے سے پوچھیں ایتھیکلی اگر ایک لا بن گیا ہے تو میری فون کال ٹیپ کرنے سے کیا نکل آئے گا؟ گاسپ ہوگی، باتیں ہوں گی، تو کریں میرا فون کال ٹیپ۔ باتیں خطرہ ان کے لیے ہے اگر کوئی ملک
کے اندر کانسپریسی کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں. پہلے اس کو لیگلائز طریقے سے اگر سامنے لا نہیں سکتے تھے, ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, کوئی ایجنسی کے جو ہے وہ بلیک میل ہو جاتی تھی کہ ہم اوپنلی اس کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے. ٹیپ کو جو فون کالز ہیں وہ پہلے بھی ہوتی تھی, ابھی بھی حکومت آئی ایم شیور کر رہی تھی اس لا کے سے پہلے. تو لہٰذا اگر ہو گیا ہے ایک چیز قانونی طور پر بن گیا ہے تو بننے دیں, میرے اور آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ہم نے خطرے کی بات نہیں ہے. بااختیار ہے نہیں. سفینہ, خطرے کی بات تو نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے جس ملک میں آپ وہاں پہ موجود ہیں, کیا وہاں پہ کسی بھی ایجنسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی عام شہری کی کال سن سکے؟ اعتزاز یہ جو ہمارا یہ فون ہے, یہ ٹیپ ہوتا ہے, یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ گوگل ہماری ہر بات ریکارڈ رکھتا ہے. تو اگر ایک لیگلائز طریقے سے ہو بھی گیا ہے تو ڈو آئی ریئلی کیئر, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے خطرہ ہونا چاہیے جو سازشیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں, تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہونے دیں. پہلے بھی ہوتی تھی, اب لیگل طریقے سے ہم ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ ہاں یہ لیگل طریقے سے جس بندے کی کال ریکارڈ ہوئی ہے اسی کی آواز ہے اور اسی کو جو ہے وہ ہم پوری طرح بلیم دے سکیں گے. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو پرابلم نہیں ہے. میں عمر دراز گودل آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بتائیے گا. کہ ہم بڑی کسی آئیڈیل جگہ کے اوپر رہتے ہیں, بڑے قانون اور ضابطے وہاں پہ چلتے ہیں, شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو, پرائیویسی کو وہ کیا جاتا ہے. کیا یہاں پہ وزراء اعظم کی کالز کو ٹیپ کر کے پھر مارکیٹ میں نہیں پھینکا جاتا؟ کیا ٹی وی چینلز کے اوپر خاص نیریٹو بلڈنگ کے لیے نہیں کیا جاتا؟ یہ کہہ دینا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, یا یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے, پولیس کو آپ گولی مارنے کا اختیار دے دے تو آپ کے ہاں جی یہ ڈاکو جو ہے وہ سوچے ہم اس میں کیوں. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک نیا دروازہ کھول رہے ہیں, آپ اس کو لیگلائز کر رہے ہیں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے. کیا آپ کی اسمبلی نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسا آپ نے وہ چیز کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے تو لائے اسمبلی کے اندر, لائے ایوان کے اندر, اس کو ڈسکس کریں, اس کے بعد آگے چلیں. آپ اس قسم کا ایک SRO جاری کر کے, میرے خیال سے اس ملک کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں, اس ملک کے اندر بہت گھٹن ہے پہلے ہی, اور اتنا آسان نہیں ہے اس ملک کے اندر سروائیو کرنا پہلے بھی, اور یہ سب کر دینے سے آپ اس گھٹن میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب وہ یہ تو ان کے خلاف ہو جو سازشیں کرتے ہیں. نہیں, اس ملک میں پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, کی جاتی ہے, پہلے بھی ہوتا ہے. ایون بہت ساری, اس میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, بہت ساری آڈیوز ایسی آئی جو مختلف مواقعوں کی جوڑ کے بنا دی گئی. اب وہ لیک تو کر دی گئی, آج تک نہیں پتا چلا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے, جتنی آڈیوز آتی ہیں وہ جو وقت کے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے ناپسندیدہ لوگوں کی آتی ہیں, ان کے ناپسندیدہ جو لوگ ہیں. پسندیدہ لوگوں کی آڈیو اس وقت نہیں آتی, وہ بعد میں کبھی بنے تو آ جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ جب وہ چیزیں آئیں گی تو آپ ایک پورے کے پورے اس پہ چلے جائیں گے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری چیزیں بہت ساری گڑبڑ ہوں گی, تو آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ کہہ رہی جی گوگل کرتا ہے, کیا گوگل امریکہ میں یہ بتا سکتا ہے کہ ہم شہریوں کی پرائیویسی کے اندر اس کی پرائیویسی بریچ کرتے ہیں؟ کیا UK کے اندر بتا سکتا ہے جی ہم پرائیویسی بریچ کرتے ہیں؟ یا ایون انالیٹکس جو ہے ان کو شیئر کر سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے. آپ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ ٹھیک ہے, آپ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, آپ بہت ہر معاملے میں حساس ہیں. ایون ٹویٹر بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اثر ڈالتا ہے. ہماری بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے سے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر فرق پڑتا ہے. 75 سال ہو گئے ہیں, نہ حساس معاملات ختم ہوئے ہیں, نہ نازک موڑ ختم ہوا ہے, نہ قریب کہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہم یہ کہہ کے نیو نارمل, جیسے پاکستان کے اندر آج کل پتہ چلتا ہے جی اس کو بھی وہ بھی غائب ہو گیا جی, وہ بھی غائب ہوا ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ پاکستان کے اندر نیو نارمل ہے. ہم اس کو لیگل کور دے کے, چونکہ جیسے بابر ستار صاحب کی کورٹ نے اس دن بتایا تھا, کیا اس سے پہلے یہ مانا گیا تھا کہ 40 لاکھ لوگوں تک ایکسیس ہے سسٹم کی؟ وہ تو جس سے بابر ستار کی مہربانی کی ان کی کورٹ میں معاملہ جب آیا تو پتا چلا, تب اس کو آپ نے لیگل کور دے دیا. میرا نہیں خیال. ٹھیک ہے, اب اس کو لیگل کور مل گیا ہے. سفینہ, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آج عمران خان صاحب کی بھی حکومت ہوتی تو وہ بھی یہ لا پاس کر رہے ہوتے. تو اس میں میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. میں کیوں اپنی انرجی ویسٹ کروں؟ یہ سیاستدان ہیں, خود اپنے مخالفین پہ, یہی کل کو نواز شریف صاحب, یہی مریم نواز شریف, ان تمام کی کال جو ہے ریکارڈ ہوں گی. تو مجھے اور آپ کو گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. جو آج انجوائے کر رہے ہیں کل وہ اس کے نیچے بھی آئیں گے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, تماشا انہی کا لگنا, ہمارا اور آپ کا نہیں لگنا. اصل معاملہ دیکھیں عام آدمی کا بھی مسئلہ ہے جی. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کس کی ریکارڈ ہوگی, کون نیچے ہوگا, کون اوپر ہوگا, کون اس میں پکڑا جائے گا. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اصول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اصول کس کو فائدہ دے رہا ہے, اصول کس کو نقصان دے رہا ہے, اصل بات یہ ہے. یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی کال ریکارڈ ہو تو ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, یا اس کی ٹھیک ہو تو نہیں ہے. عمران خان بھی ہوتے تو وہ بھی ہاں ہی کرتے, آج وہ بھی لا پاس کروا رہے ہوتے.
جی آپ کی assumption ہے، یہ آپ کی assumption ہے، یہ آپ کی نہیں assumption ہے، انہوں نے خود پاسٹ میں کہا کہ کریں ایجنسیز ہمارے فون کا ریکارڈ، تو وہ کہہ چکے ہوئے ہیں. تو میں کیسے assumption پہ میں نہیں بات کری، میں اس چیز پہ کہہ رہی ہوں جو عمران خان صاحب اپنے منہ سے بات اقرار کر چکے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے پتہ نہیں کون آپ کا خیال ہے کچھ نہیں تھا. انوالو ہوتی ہیں، غلط کیا ہوگا جب آپ آج عمران خان سے پوچھیں گے، ہم سب غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ہمارے سے 10 سال پہلے بالکل ایک مختلف انسان تھا، تو سیاسی جماعتیں سیاسی قائدین بھی سیکھتے ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں فلاں فلاں نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول غلط ہے. بنیادی طور پہ آپ لوگوں کی پرائیویسی کو بریچ کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں دیکھیں نا، جب بھی اتھارٹی آتی ہے تو اتھارٹی کا مس یوز ہوتا ہے. ہم آلریڈی جن چیزوں میں جن کا سامنا کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیا کچھ اس ملک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے عمر دراز، آگے بڑھتے ہیں. بالکل یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو بالکل سامنے آ گیا کہ ہم ہمیشہ 70-75 سالوں سے مشکل دور سے ہی گزر رہے ہیں. قمر محکن صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ اس فیصلے کے بعد وہ میاں نواز شریف جو ایک سویلین بالادستی کا نعرہ لگایا کرتے تھے، ان کو بھی اس قسم کی شکایت تھی. جیسے ابھی ذکر ہوا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کو بھی اس حوالے سے شکایات جو ہیں وہ رہی ہیں. تو اب میاں نواز شریف کا بیانیہ اور ان کا وہ جو نعرہ ہے، کیا وہ دم توڑ گیا اور وہ میاں شہباز شریف نے آ کے اسے دفن کر دیا؟ دیکھیے، میں آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی گزارشات رکھوں گا. سفینہ اور عمر دراز گوندل نے عام پوائنٹس اٹھائے ہیں، لیکن عمر دراز گوندل صاحب کے پوائنٹ کو میں سیکنڈ کروں گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو جب آئی تھی، انہوں نے برا منایا تھا، ان کو کافی برا لگا، اور آپ انہی کے چچا کی حکومت میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے کہ آپ سب کی آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم معافی مانگے، اس وقت انہوں نے کہا تھا معافی مانگے، میرے سے معافی مانگی گئی. ایز فار ایز وی آر کنسرن اباؤٹ فارمر پرائم منسٹر عمران خانز آڈیو، تو اس کو لوگوں نے انجوائے کیا تھا. تو مجھے تب تک برا نہیں لگے گا اگر میری کوئی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، جب تک لوگ اسے انجوائے نہ کریں. لیکن کچھ خواتین کی آڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی گئیں، وہ انتہائی گھٹیا عمل تھا، اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنا تھے. تو آڈیوز ریکارڈ کرنا فار دا سیک آف سیفٹی ایک الگ میٹر ہے، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے مخصوص وقت کے اوپر ریلیز کرنا، پبلک کرنا، یہ ایک الگ میٹر ہے جو کہ انتہائی خطرناک اور گھٹیا قسم کا عمل ہے. دوسرا، یہ اب نوٹیفیکیشن کیوں کیا گیا ہے؟ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جتنا اس کے اوپر سختی سے ایکشن لیا ہے، تو اس کو لیگل کرنا ضروری ہو گیا تھا. کورٹس کے کویسچنز کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ایک لیگل کور اب مل چکا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں گے، کم از کم عدالتیں بھی اب آپ سے سوال نہیں کر پائیں گی کہ آپ نے کسی کی آڈیو کیوں ریکارڈ کیا ہے. باقی آڈیو ریکارڈ پوری دنیا میں ہوتی ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن وہ فار دا سیک آف سیفٹی ہوتی ہیں اور ملکی سلامتی کے لیے ہوتی ہیں. کسی کی حکومت کو اتارنے کے لیے، اپنی مرضی کے لوگوں کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ریلیز نہیں کی جاتی. یہ ان دو چیزوں میں فرق بہت بڑا ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا اگر ہم اس کے اگینسٹ ہیں یا اس کے حق میں ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. سر، نواز شریف صاحب، میرے خیال میں یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ کبھی انقلابی تھے. وہ اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہیں، ہم عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہیں. پھر وقت نے پلٹا کھایا اور انہوں نے وہی کام کیے جو پہلے اتنے عرصے سے وہ کرتے آ رہے ہیں. 40 سال سے سب سے لاڈلا آج تک اگر کوئی رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو وہ نواز شریف صاحب رہے ہیں. وہ جب بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کام کیے اور اپنی مرضی کے لگائے ہوئے لوگوں سے وہ ڈسے گئے، اور پھر جب دوبارہ آئے تو نئے لوگوں سے نئی ڈیلز کر کے آئے. لیکن اس دفعہ میں حیران ہوں شہباز شریف صاحب سے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جو انہوں نے نہ کھٹکھٹایا ہو، کوئی ایسی ڈگی نہیں چھوڑی جس میں وہ بیٹھ کر انہوں نے سفر نہ کیا ہو، کوئی ایسا منت ترلا نہیں چھوڑا انہوں نے جو انہوں نے نہ کیا ہو کہ بھائی مجھے کسی طرح سے وزیر اعظم بنوا دے. تو وزیر اعظم بننے کے لیے میرے خیال میں انہوں نے اپنی سیاست، اپنے نیریٹو، اپنے خاندان کی جو چھوٹی موٹی قربانی تھی آج تک کی، وہ ساری کی ساری قربان کی ہے. اور میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ایک اچھے بچے اور اچھے وزیر اعظم ثابت ہو رہے ہیں. پھر ان کا نعرہ ٹھیک ہے نا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریاست بچانے کے لیے سیاست کو قربان کر دیا ہے، تو یقیناً ریاست بچا رہے ہیں. جی، گو کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ معیشت کی طرف اور اس جانب ہوتا ہے. لیکن میں طارق عزیز صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ فون ٹیپنگ اور یہ تمام تر معاملات سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اپنی جگہ پہ ہیں، مگر آج جو بات قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ اسی قانون کے تحت
مریم نواز صاحبہ بھی، صدر آصف علی زرداری صاحب بھی اور وزیراعظم میاں شہباز شریف بھی جیل میں ہوں گے اور یہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہوں گے. کتنی حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی یا کس بنیاد پر وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ پہلے وہ چھوٹی بات سننے کہ پاکستان کو واحد ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ فون ٹیپ ہوئے ہیں یا ایجنسیز کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ ہوتا ہے اور حکومت کے پاس یا ایجنسیوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم 25 کروڑ عوام ہے تو 25 کروڑ لوگوں کی ٹیپنگ ہو گئی ہوگی. جہاں ان کی ضرورت ہوگی بیسکلی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی گئی ہے، جہاں ان کو سچ بیس آپریشن ہوئے ہیں، یہ مشکوک لوگوں ان کی ہوگی. تو یہ ایک پہلے بھی تھا، اب بھی ہوتا ہے، تو اس میں نہیں ہے. اور دوسری بات، قمر صاحب نے کہا کہ نواز شریف فیملی نے کوئی چھوٹی موٹی قربانی دی ہے. میں اس پہ تھوڑا سا مجھے ہے کہ انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں دی. نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے کہ بہت بڑی لڑائی لڑی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے، کمپرومائز بھی کیے ہیں، سمجھوتے بھی کیے ہیں، ڈیل بھی کیے ہیں، لیکن ان کی قربانی چھوٹی موٹی نہیں، ایک بڑی لمبی جد و جہد کی ہے. پیپلز پارٹی نے لمبی جد و جہد کی، الٹیمیٹلی انہوں نے بھی کمپرومائز کیا، ڈیل کی، انہوں نے بھی کی. لیکن نواز شریف کی جو لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ سب سے لمبی ان کی ہے. ان کے ساتھ آپ کو چیف جسٹس کا لڑائی ہوئی تھی، آرمی چیف کے ساتھ لڑائی ہوئی، صلح بھی ہو گئی. تو انہوں نے ایک بڑی، ان کی بیٹی نے، ان کے خاندان نے، مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب تھی تو یہ کون سا بندہ تھا، کون سا لیڈر تھا جو جیل میں نہیں تھا؟ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ سلمان، مریم، احسن اقبال، شاہد خاقان، ثناء اللہ، کوئی بندہ بچ گیا تھا. تو یہ اس کو آپ چھوٹی موٹی قربانی نہ کہیں. چلے میں اس کو چھوٹی قربانی نہیں کہتا، بڑی خواہشات کی تکمیل ضرور کہتا ہوں. نواز شریف صاحب کبھی سوچا کرتے تھے کہ ایک چیف جو ہے نا وہ میرا ہو، کبھی تو میں ایسے حکومت کر کے دکھاؤں کہ دنیا دیکھے. اس وقت ان کے پاس 3 چیفز ہیں، تو میرے خیال میں شاید پاکستان کی حالت بدل جائے، لیکن بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. چلیں وہ سب کا ظاہر، سیاست کا دورانیہ بھی بہت لمبا ہے. میں اپنے وقت چونکہ ختم ہو گیا، وقت بالکل ختم ہو گیا. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.